والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أصحابه المكرمين المعظمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، تاجدار مدینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، رحمت عالم، نور مجسم، فخر بنی آدم، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، ساری کائنات کے مرکزی عقیدت و محبت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، کانے لال کرامت، معدن جود و حکمت، نیر برج رفعت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، ہمارے حضور جان نور، شافعی یوم النشور، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رات کا آخری پہر ہے اور بہت ہی معمولی وقت ہے. یہ آپ لوگوں کی بہت بڑی قربانی ہے کہ ایسے عالم میں جبکہ لوگوں کا ضمیر اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، آپ بیٹھ کر حب رسول کا ایک بہترین پیغام بھی دے رہے ہیں اور حضور کی محبت کا حق بھی ادا کر رہے ہیں. اس لیے کہ سب تو دعوے دار تھے کہ میں لیلا کا عاشق ہوں، میں لیلا پہ جان قربان کر سکتا ہوں. حلوہ جب بھیجا گیا تو سب نے حلوہ کھا لیا. جا کر خادم نے کہا، قاصد نے، کہ لیلا تیرے اتنے عاشق ہیں؟ کہا میرے عاشق کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا یہ لو چھری، یہ لو تشتری، جاؤ جا کر کے کہہ دینا کہ لیلا نے مجنوں کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا مانگا ہے.
تو جتنے مصنوعی مجنو تھے سب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اور ایک بالکل میلا کچیلا لباس پہنے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، جو حلوے میں بھی حصہ نہیں لیا تھا، ایک کونے میں پڑا تھا، وہ آیا، اس نے کہا کہ لیلا نے کہاں سے گوشت مانگا ہے؟ کہا یہ تو نہیں بتایا، تو جسم کے ہر عضو سے گوشت کاٹ کے تشتری میں ڈال دیا۔ یہ تھی محبت۔ دعوے دار تو بہت ہیں، میدان محشر میں سب کا حساب و کتاب ہو جائے گا۔ ارے یہ کوئی ناچ گانے کی محفل نہیں نہ ہے، یہ ذکر خدا اور ذکر رسول کی محفل ہے۔ کائنات میں اتنی حسین محفل ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ کائنات میں اتنے اچھے لوگ ہو سکتے ہیں جو ذکر خدا ذکر رسول کی محفل میں بیٹھ کر نورانی اذکار جمیلہ کو اپنے وجود کے اندر سما سکیں۔ یہ تو آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے، لیکن میں ایک ہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ بولوں تو کھڑے ہو جائیے اور آگے چلے آئیے۔ یہ خوبصورتی ہے محفل پاک کی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جانتے ہیں دنیا میں ایک بھی آدمی اگر ذکر خدا ذکر رسول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو ایسا بنا دیا ہے کہ ہر چیز ذکر خدا اور ذکر رسول کرتی ہے، چاہے وہ درخت ہو، پیڑ پودے ہوں، سمندر ہوں، موج ہو، طغیانی ہو، ذرہ ذرہ ہو، چپا چپا ہو، زمین و آسمان ہو، مکین و مکان ہو، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے شاداب اور سرشار ہے۔ یہ کبھی بند نہیں ہونے والا۔ اور آپ تو بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کے سامنے محبوب پاک کا بال مبارک بھی موجود ہے، اس کی زیارت آپ کر کے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں، یہ دستور بھی ہے کہ مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو آخری میں اس کو معاوضہ دیا جاتا ہے نا؟ تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مزدوری کر رہے ہیں، معاوضہ سب سے آخر میں ملے گا۔ اور جب منہ مبارک شریف کی زیارت سے آپ اپنے مشام جان و ایمان کو معطر کریں گے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز دنیا کی کوئی بلا آپ کے قریب نہیں جائے گی۔ یہی تو سب کچھ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ یہ روزہ، یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہیں، لیکن اصل الاصول بندگی، سب سے عظیم سب سے پیاری بندگی جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کونین کی محبت میں سب کچھ ادا کی جائے۔ حضور کی محبت نہیں، نبی کی محبت اور آل نبی کی محبت، ان دونوں چیزوں کا ذکر قرآن میں آیا کہ نہیں آیا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، لیکن صرف یہ کہ میرے بعد میری اہل بیت سے میری آل سے محبت کرتے رہنا۔ قرآن نے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتو فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب کلام مجید ہے، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔
ان سے محبت کرتے رہنا، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کس سے کہا؟ صحابہ کی جماعت سے۔ نبی نے فرمایا مثلو اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبھا فقد نجا ومن تخلف عنہا فقد غرق۔ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے، جو اس پر سوار ہو گیا اسے نجات مل گئی، جو اس سے الگ ہو گیا وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث سفینہ۔ اہل بیت کو سفینہ کہا گیا، یعنی کشتی نجات۔ تو میرے دوستو، یہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے مقدر کی فیروز بختی ہے، یا آپ کی تقدیر کی معراج ہے کہ ایسے عالم میں آپ بیٹھے ہیں اور اس نورانی متبرک چیز کی زیارت کرنے کا ایک ارادہ، ایک خوبصورت حسرت آپ دل میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی زیارت کریں گے انشاءاللہ، آپ کی آنکھوں کو نور بھی ملے گا اور دل کو سرور بھی ملے گا۔ میرے دوستو، آپ نے نعتیں سنی، تقریریں سنی، بہت کچھ۔ وقت بھی ختم ہو گیا، اب یہ جو چل رہا ہے یہ تو اوور ٹائم ہے، لیکن میرے دوستو میں مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ کئی لوگوں کی فرمائش آ گئی، کچھ کلام میں اپنی زبان سے پیش کر دیتا ہوں، اور سب سے پہلے برکت کے لیے سرکار اعلیٰ حضرت کے کلام سے میں ابتدا کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بار اور درود شفا پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وصلی وسلم دائماً ابدا۔ آپ نے زمزم شاہی سے بھی سماعت کیا، شہرت کمالی سے بھی سماعت کیا، کچھ مجھ سے بھی سماعت کر لیں۔ تقریر کا وقت تو ہے نہیں کہ میں آپ کو گھنگھرج انداز میں تقریر سناؤں گا یا کچھ بتانے کی کوشش کروں گا، پھر بھی جو وقت ملے گا یا جہاں تک آپ کی سماعت کام کرے گی میں سنانے کی کوشش کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول